الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیا ہم اس فقیہ کے فتویٰ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید المیت کہتے ہیں۔ تقلید المیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو تقلید ابتدائی کہتے ہیں اور ایک کو تقلید بقائی کہتے ہیں۔ تقلید ابتدائی کیا مطلب کہ میں نے اس فقیہ کی زندگی میں اس کی تقلید نہیں کی تھی، تو اب وہ فقیہ فوت ہو گیا اور میں ابتدا سے شروع سے ہی اس کی تقلید کرنا چاہتا ہوں۔ تو تقلید ابتدائی کے مقابلے میں مکتب اہل بیت کے جو اکثر فقہا ہیں، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مشہور فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ تقلید ابتدائی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کچھ نظریات ایسے ہیں فقہا کے، جس میں سے اسحاق الفیاض دامت ظلہ العالی جو بھی موجود ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے کہ تقلید ابتدائی بھی جائز ہے، لیکن شرط وہی رہتی ہے عالمیت کی، کہ آپ کے نزدیک یہ ثابت ہو کہ جو چلا گیا وہ عالم ہے زندہ کی نسبت سے۔ اور پھر اس کے اوپر ان کا یہ تبصرہ موجود ہے کہ عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جو بعد والے ہوتے ہیں وہ پہلو والوں سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلو والوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں، بعد والوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی بعد والا جو فقیہ ہے اس کا استاد شیخ صدوق بھی ہے، شیخ کلینی بھی ہیں، شیخ حرعاملی بھی ہیں، سارے کے سارے اس کے کیا استاد ہیں، کیونکہ وہ سب کو پڑھ رہے ہیں اور سب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی آئے گی، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہاں، یہ ابھی شرائط کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تفصیل سے کریں گے، پھر وہاں پہ آئے گی۔ اچھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تقلید ابتدائی ہو گیا۔ تقلید ابتدائی کیا مطلب کہ میں نے اس کی زندگی میں تقلید نہ کی ہو۔ اب تقلید نہ کی ہو، یہاں سے پوری بحث آتی ہے کہ تقلید کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سید سستانی دامت ظلہ العالی نے کیا کہا کہ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے فتوے کے مطابق عمل کرنا، یہی تقلید ہے۔ تو آپ نے اس کی زندگی میں تقلید نہ کی ہو، کیا مطلب کہ اس کے فتوے کے مطابق عمل نہ کیا، یہ مطلب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بقائی کا مطلب کیا ہوگا کہ میں اس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرتا رہا اور پھر اب میں کیا اس کی تقلید پہ باقی رہنا چاہتا ہوں۔ تو سید خوئی علیہ رحمہ کا یہی نظریہ ہے کہ تقلید بقائی تب کہلائے گا کہ اگر آپ نے ایک فقیہ کے مسائل سیکھے ہوں، پہلے اس کا مسئلہ شرعی پڑھا ہو، پھر اس کے مطابق آپ نے عمل کیا ہو، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تقلید ابتدائی ہو جائے گی۔ اب جب وہ فقیہ فوت ہو جائے گا تو اب جب آپ تقلید کریں گے اس کی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تقلید بقائی، کہ جی پہلے آپ نے ان کے فتاویٰ پہ عمل کیا تھا اور اب بھی آپ کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سید سستانی دامت ظلہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ تقلید بقائی میں یہ عمل والی شرط نہیں رہتی۔ اگر آپ نے ایک فقیہ کی زندگی میں فقط یہ نیت بھی کر لی ہو، فقط نیت، ویسے تقلید میں نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نیت کر لی ہو کہ میں اس فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کروں گا، تو اسی کو کیا کہیں گے کہ آپ کی تقلید ہو گئی، چاہے آپ نے اس کا فتویٰ نہ سیکھا ہو، چاہے اس کے مطابق آپ نے ابھی تک عمل بھی نہ کیا ہو، اور وہ فقیہ فوت ہو جائے تو یہ تقلید بقائی کہلائے گی کہ آپ اس کی تقلید پہ کیا رہ رہے ہیں؟ باقی رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا تقلید بقائی کی تعریف کیا ہو گئی کہ جس فقیہ کی آپ نے پہلے تقلید کی ہے، کس معنی میں تقلید کی ہے؟ فقط اس معنی میں تقلید کی ہے کہ آپ نے نیت کی تھی کہ میں اس فقیہ کے اس فتویٰ کے مطابق کیا کروں گا؟ عمل کروں گا۔ تو جب آپ بعد میں اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے فتویٰ پہ عمل کریں گے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تقلید بقائی کہا جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سن بلوغ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، دونوں صورتوں میں تقلید کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ممیز ہو انسان، سمجھدار ہو، اسے پتہ چلتا ہو کہ تقلید کیا ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ سید سستانی کا کیا موقف ہے کہ تقلید ابتدائی جائز نہیں ہے؟ تو سید سستانی کے مطابق جس طرح اکثر فقہا ہیں کہ تقلید ابتدائی تو جائز نہیں ہے میت کی، لیکن تقلید بقائی جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کی شرط کیا رہتی ہے؟ شرط یہی رہتی ہے کہ وہ فقیہ کیا ہونا چاہیے؟ زندہ کی نسبت سے عالم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اختلافی مسئلہ ہے، یعنی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اختلافی مسائل میں ہمیں کس کی طرف جانا ہوتا ہے؟ عالم کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اگر فتوے کا اختلاف ہو گیا،
فتوے کا اختلاف نہیں ہے، وضو آپ ایک ہی طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، پھر عالم کی تقلید کریں غیر عالم کی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اذا اختلف الفقہاء فی الفتاویٰ، جب فقہا کا فتاویٰ میں اختلاف ہوگا اور آپ اس فتویٰ پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں فقہا کا اختلاف ہے، مثلا جمعہ کے دن آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ وضو نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ فقہا کا اختلاف ہے۔ آیت اللہ سید الخامنئی دامت ظل العالی کا کیا فتویٰ ہے کہ وضو آپ کو کرنا پڑے گا، سید سستانی دامت ظل العالی کا کیا نظریہ ہے کہ وضو آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت، احتیاط کے مستحب کے طور پہ کر لیں تو الگ بات ہے، واجب نہیں ہے وضو کرنا۔ اب آپ ان دونوں میں سے کیا ہے، وضو کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے، کیا کریں گے یہاں پہ؟ اگر تو آپ احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، احتیاط کریں، نہ آغا خامنئی صاحب کی تقلید کریں اور نہ ہی سید سستانی کی، احتیاطاً وضو کر لیں، یہ بھی کام درست ہے، آپ تقلید سے بچ گئے۔ لیکن اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو تقلید کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پھر جب تقلید کرنی پڑے گی تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا بھی جو کہہ رہا ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے لیے وہ عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، تو اپنی آپ سہولت کے لیے اس کے فتویٰ پہ عمل نہیں کر سکتے۔ وہ آ رہی ہے، ساری بحث آ رہی ہے، ٹھیک ہے، عالم کا الگ چیپٹر ہے پورا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ تقلید المیت میں بقائی تقلید کی اجازت سید سستانی دیتے ہیں، اور شرط کیا لگاتے ہیں کہ یا تو اختلافی فتاویٰ نہ ہو، ٹھیک ہے، جو میت کا فتویٰ تھا وہی کیا حی اور زندہ کیا ہے، تو پھر تو آپ عمل کر سکتے ہیں، میت تقلید کے مطابق نیت کر لیں، یا جو ہے وہ اگر اختلاف ہے تو پھر کیا ضروری ہوگا کہ میت کو کیا ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ عالم آپ کے نزدیک ثابت ہے تو آپ کے لیے زندہ کی طرف جانا ہی جائز نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے واجب ہوگا کہ آپ اس کی تقلید کے اوپر کیا رہیں، باقی رہیں۔ جیسے فرض کریں، ایک مثال ہے، سید سستانی کو خدا لمبی عمر دے، کہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں اور ان کو عالم سمجھتا ہوں، اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور میرے نزدیک ان کے بعد کوئی ان سے زیادہ عالم ثابت نہیں ہوتا، تو میرے اوپر واجب ہوگا کہ میں ان کی تقلید کے اوپر کیا رہوں، باقی رہوں۔ جیسا کہ سید خوئی العلامہ کے بہت سارے مقلدین ان کی تقلید کے اوپر اسی وجہ سے ابھی تک باقی چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق سید سستانی، سید خوئی اپنے استاد سے زیادہ عالم نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، ہمارا مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، واضح مسئلہ۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو مبتلا بے ہے ہمارے نزدیک، کہ جب کوئی فقیہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ جو مسئلہ ہے تقلید کے اوپر باقی رہنے والا، اس میں آپ زندہ کی طرف کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں میت کی تقلید کرنا جائز نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ کہیں کہ بھئی سید سستانی یہ فرماتے تھے کہ تقلید بقائی جائز ہوتی ہے اگر فتاویٰ میں اختلاف نہ ہو، اگر فتاویٰ میں اختلاف ہو اور وہ میت عالم ہو تو اس کی تقلید پہ باقی رہنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا میں سید سستانی کے مطابق چلوں گا، میرا فقیہ فوت ہو چکا ہے۔ سید سستانی فرمائیں گے نہیں، یہ مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے، یعنی تقلید بقائی ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ توضیح المسائل میں منہاج الصالحین میں لکھا ہوا ہے کہ جو سید سستانی کے مقلدین کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کن کے مقلدین کے لیے ہے، یہ دیگر فقہا کے مقلدین کے لیے ہے کہ جن کا جب فقیہ دنیا سے چلا جائے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے، مرحوم آیت اللہ سید سعید الحکیم، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے مقلدین نے کیا کیا، سید سستانی سے رجوع کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں تقلید میت کے متعلق، تو انہوں نے یہ والا فتویٰ ان کو دیا جو منہاج میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو فقیہ ہے جو فوت ہو گیا ہے کیا وہ عالم تھا یا عالم نہیں ہے، اگر آپ ابھی بھی اس کو عالم سمجھ رہے ہیں باقی فقہا کی نسبت، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسی کے فتاویٰ کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سید سعید الحکیم کی تقلید پر باقی رہے، اس فتویٰ میں کیا ہے، سید سستانی کی تقلید کر کے۔ اس کے لیے فقہ میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جو فقیہ دنیا سے چلا گیا اس کی تقلید بقائی کرنے کے لیے آپ کو اس تقلید بقائی والے مسئلہ میں کسی زندہ کی تقلید کرنی پڑتی ہے، ضروری ہے۔ یعنی جو تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جو میت فقیہ ہو گیا اس کے فتاویٰ کو حجیت دینے والا زندہ فقیہ ہوتا ہے، الحی ہوا یعطی الحجیت لفتاوی المیت، کہ زندہ فقیہ کیا ہوتا ہے، وہ حجیت عطا کرتا ہے، وہ حجت آپ کے لیے قرار دیتا ہے میت کے فتاویٰ کو۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ مسئلہ کیا ہے منہاج میں موجود ہے، اور یہ ہاں یہ میں اس فائل میں نہیں لے کر آئے، یہ منہاج جلد اول میں کیا آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. یہ مسئلہ نمبر 12 بھی ہے کہ اذا باقیہ علی تقلید المیت غفلتاً او مسامحتاً من دون ان یقلد الحی فی ذالک، اس مسئلہ میں میت کے تقلید پہ باقی رہنے والے مسئلہ میں اس نے حی کی طرف رجوع نہیں کیا، اور غفلت کی وجہ سے یا مسامحت کی وجہ سے سستی کی اور اپنے میت فقیر کی کیا تقلید کرتا رہا، کن مسائل میں؟ اختلافی مسائل میں. تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے وعلیہ الرجوع الی الحی فی ذالک، کیونکہ وہ کون کہلائے گا؟ کمن عمل من غیر تقلید، اس کا عمل ایسی ہوگا کہ وہ بغیر تقلید کے عمل کر رہے. وعلیہ الرجوع الی الحی فی ذالک، اور اس کے اوپر کیا ضروری ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں کس کی طرف رجوع کرے؟ زندہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے. واضح ہے؟ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ کسی بھی مقلد کا جب فقیہ فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے فقیہ کے فتویٰ پہ باقی رہنے کے لیے، اگر خود مجتہد نہیں ہے، خود مجتہد نہیں بنا ابھی تک، تو وہ زندہ فقہا میں سے جو عالم ہوتا ہے زندہ میں سے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اپنے میت فقیہ کے فتویٰ پہ باقی رہ سکتا ہوں یا باقی نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، واضح. اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ آیت اللہ سید سعید الحکیم کی طرف کافی رجوع کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل میں رجوع کرتے تھے. جیسے ایک مشہور ان کا فتویٰ کیا تھا کہ جو نماز مغرب کا ٹائم ہے یہ کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بہت روایات میں اختلاف ہے. صحیح و سند روایات یہ ہیں کہ اذا غابت الشمس، جب سورج غائب ہو جائے تو نماز فجر کا ٹائم کیا ہے؟ نماز مغرب کا ٹائم کیا ہو جاتا ہے؟ وہی اہل سنت والا. ٹھیک ہے، تو اب دیگر روایات کیا ہیں کہ نہیں، سورج جب غائب ہو جائے اور اس کے بعد حمرہ مشرقیہ جو مشرق کی طرف سے سرخی ہوتی ہے وہ آدھے آسمان تک کیا ہے؟ ختم ہو جائے، یا آدھے آسمان تک آ جائے، سر کے وسط پہ آ جائے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد. یہ کچھ روایات ہیں. سید سستانی نے اس میں فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ احتیاط کریں، یعنی نماز مغرب کے ٹائم کو احتیاطاً آپ 15 منٹ بعد پڑھیں. جب سورج سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو 15 منٹ بعد کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں. اب یہی مسئلہ کہاں پہ آیا؟ روزے میں آیا. ٹھیک ہے، روزے افطاری کا ٹائم وہی ہے جو نماز مغرب کا ٹائم ہے. اب روزہ ہم نے افطار کرنا ہے تو سورج تو غائب ہو گیا، اہل سنت کے افطار ہو گیا، ہم افطار کرنا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ سید سستانی کے اس میں فتویٰ ہے ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کیا کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ محتاط بنو، آپ لوگ کیا کریں؟ احتیاط کریں. سید سستانی کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے مقلدین کو 60-70% محتاط ہی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، واضح. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں. فقیہ خود بھی اپنے فتویٰ پہ کم عمل کرتا ہے، وہ خود بھی کس پہ عمل کرتا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں. اب ہم کیا احتیاط کر رہے تھے؟ ہم نے چاہا کہ ہم اس مسئلے میں جو ہے وہ تقلید کریں. تقلید سید ثانی کے ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کا فتویٰ نہیں ہے نا. تقلید کی تعریف کیا ہے؟ العمل علی فتوی المجتہد. جب ان کا فتویٰ ہے نہیں تو ان کی تقلید کیسے ہوگی؟ تو اب ہم نے ڈھونڈا کہ بھی کن کا فتویٰ ہے، تو سید سعید الحکیم کا فتویٰ تھا. ان کا کیا فتویٰ تھا کہ بھئی سورج جب غروب ہو جائے تو نماز مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسی ٹائم پہ آپ افطار کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیں ہم احتیاط والی زندگی نہیں گزارتے، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ تقلید کر لیتے ہیں. اسی تقلید کو کیا کہتے ہیں؟ رجوع بھی کہتے ہیں. تقلید اور رجوع ایک چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے فقہا کے مراجع اعظام ہیں، مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے.
مقلد تو ہم کم ہی کہتے ہیں اپنے فقیہ کو، شاید اسی درس میں کیا ہے کہ ہمارا فقیہ کیا ہے، مقلد ہے، وگرنہ فقیہ کو ہم کیا کہتے ہیں، مرجع، جس کی طرف کیا کیا جائے، رجوع کیا جائے۔ تقلید بمعنی رجوع کے استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک فرق آئے گا بعد میں، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ رجوع کا مطلب کیا ہے کہ دلیل کے ساتھ عمل کرنا۔ اب وہ دلیل کے ساتھ تقلید ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ ان ڈیٹیل ہم کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، ہم نے کیا کیا کہ سید سعید الحکیم کے اس مسئلے میں کیا ہے، تقلید کر لی اور روزے کو مغرب کے ٹائم پہ کھولنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ سید سعید الحکیم فوت ہو گئے۔ اب وہ فوت ہو گئے تو ماہ رمضان آیا، اب ہم نے کہا کہ وہ جو ہم تقلید ان کے کیا کرتے تھے وہ تو ہیں نہیں، اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ کون سا مسئلہ آئے گا، تقلید بقا، ٹھیک ہے، علی المیت، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تقلید بقا علی تقلید المیت، تقلید بقا کہہ رہے ہیں، بقا علی تقلید المیت کا مسئلہ آ گیا کہ ہم ایک فقیہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی اس کی تقلید کرتے تھے، اب ہم اس کی تقلید پہ باقی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم کس سے یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ باقی رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے؟ سید سعید الحکیم کی توضیح میں نہیں دیکھیں گے، ان کی منہاج میں نہیں دیکھیں گے یہ مسئلہ، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے، بلکہ اس مسئلے میں کس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، حی کی طرف۔ اور حی کون ہے؟ سید سیستانی ہے۔ تو ہم نے سید سیستانی سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی تقلید کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ہمیں کیا کہا کہ اگر آپ نے ان کی زندگی میں تقلید کی ہے تو آپ ان کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ اور ان کے مطابق تقلید کی تعریف کیا ہے؟ کسی فقیہ کے فتوے پہ عمل کرنا۔ تو ہم نے تو عمل کیا تھا ان کے فتوے پہ، تو جب ہم نے عمل کیا تھا تو اس کا مطلب ہے تقلید ابتدائی ہماری ہو چکی تھی۔ اب جب ہم دوبارہ ان کے فتوے پہ عمل کریں گے تو یہ تقلید ابتدائی نہیں ہوگی، یہ بقائی کہلائے گی۔ تو لہٰذا اب جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سید سعید الحکیم کی زندگی میں ان کے اس فتوے پہ عمل کیا تھا، وہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اس فتوے پہ کیا ہے، عمل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک اور جملے کے انہوں نے یہاں پہ اضافہ فرمایا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے عمل نہ کیا ہو، فقط آپ نے پروگرام بنا لیا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ نیت کر لی ہو، یہ والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، مسئلہ نمبر 7 کے آخر میں کہ یکفی فی البقاء لا تقلید المیت، میت تقلید پہ جو باقی رہنا ہے، جوازن یا وجوباً۔ وجوباً کب ہوتا ہے؟ جب میت کیا ہو، عالم ہو نا۔ جوازن کیا ہے کہ جب عالم نہ ہو اور فتویٰ بھی کیا ہے، ایک جیسا ہو، اختلاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یکفی فی البقاء علی تقلید المیت الالتزام حال حیاتہ، کہ آپ نے اس کی زندگی میں یہ التزام کر لیا۔ التزام کیسے کہتے ہیں؟ نیت کرنے کو، کہ آپ نے یہ التزام کر لیا ہو کہ بالعمل بفتاواہ، کہ میں اس فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کروں گا، تو یہ کافی ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ پلان کر رکھا تھا کہ بھئی ہم اس مسئلے میں، روزے کھولنے کے مسئلہ میں، نماز پڑھنے کے مسئلہ میں ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی تقلید کرنا پڑی تو ہم کس کی کریں گے؟ سید سعید الحکیم کی کریں گے، یہ ہم نے نیت کر رکھی تھی۔ کسی ایک مسئلے، تقلید ہر مسئلے کی ہوگی نا، ایک ایک مسئلے، ہاں، پھر نیت کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ جب بھی رجوع کرنا ہوگا تو تمام مسائل میں آغا سید حکیم کی طرف رجوع کیا کروں گا، ان کی تقلید کیا کروں گا، تو یہ بھی کیا التزام ہو گیا، واضح۔ تو اگر یہ التزام کر لیا تھا، اگرچہ آپ نے وہ مسائل ان کے سیکھے نہیں ہیں، پڑھے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کو کون سے مسائل ہیں، ولا یعتبر فیہ تعلمھا، ان فتاوی کو سیکھنا بھی واجب نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، او العمل بہا قبل وفاتی، یا ان کی وفات سے پہلے ان کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ فقط آپ نے اتنی نیت کر لی ہو، اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہو کہ میں ہوں تو محتاط، احتیاط پہ عمل کرنے والا ہوں، لیکن اگر مجھے تقلید کرنا پڑی، یعنی رجوع کرنا پڑا بالفاظ دیگر، تو میں کس کے فتویٰ پہ عمل کروں گا؟ سید سعید الحکیم کے یا سید شبیری یا زنجانی کے۔ یوں کر کے التزام بہت سے لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا التزام اور نیت کر رکھی ہے تو اب وہ بندے بھی اگر سید سعید الحکیم کے جانے کے بعد ان کے اس فتویٰ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقلید ابتدائی نہیں کہلائے گی، یہ کیا کہلائے گی؟ تقلید بقائی کہلائے گی۔ لیکن سید خوئی رحمہ یہاں پہ اختلاف کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی یہ تقلید ابتدائی ہے، تقلید بقائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقلید بقائی کسے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس فقیہ کا فتویٰ سیکھا ہو اس کی زندگی میں، اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا ہو، تو تب کہا جائے گا کہ آپ اس تقلید کے اوپر کیا رہ رہے ہیں؟ باقی رہ رہے ہیں۔
یہ ان کی کیا تحقیق ہے. صحیح ثانی کیا تحقیق ہے کہ بعد نیت کر لی ہو تو یہ تقلید ہو چکی تھی، التزام سی. تقلید میں نیت بھی کافی ہے اور عمل بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس نے فقط نیت کی تھی، عمل نہیں کیا تھا، تو یہ نیت سے بھی کیا ہے بقا آ جائے گی. عمل کرے اور نیت نہیں کرے پھر بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تکا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو غفلت ہوگی نا. عمل کرے بغیر نیت کے تکا ہو جائے گا نا. ہم کہیں گے مجتہدین کی تقلید کریں، نیت تو ہے مجتہدین کی، کوئی مجتہد. ہاں تو اسے اجمالاً پتہ تو ہوگا نا بھی ایک مجتہد ہے جو کہتا ہے کہ مغرب کا ٹائم جو ہے وہ سورج غروب ہونے پہ ہو جاتا ہے، میں اس کے فتوی کے مطابق عمل کرتا ہوں. یہ تو نیت ہوگی نا، اسے کہتے ہیں اجمالی. اس طرح کی نیت تو ہونی چاہیے نا، وہ تو ہر کسی کو ہے، کسی بھی مجتہد کے تکے نہ ہونا. اسے پتہ ہو کہ کوئی مجتہد ہے نجف کا ہے لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، یہ ٹھیک ہے. ایسے نہ ہو کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، ہاں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آیت اللہ سید السیستانی کی تقلید میں ہو، اور جو دوسرا جو مقتدی ہے وہ آیت اللہ حکیم کی تقلید میں ہو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تعاون نہیں آتا ٹائم کے مطلب ٹائم جماعت کھڑی ہو کہ میں نہیں پڑھتا، مجھے ٹائم ہو ہی نہیں نماز میں. ہاں یہ ٹائم کے اوپر ایشو ہے کیا نا، یعنی دونوں کی شرائط تو ایک جیسی ہونی چاہیے نا. جی بالکل ایسے ہی. اب ان کے مطابق نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جو پیچھے پڑھنے والا اس کا نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا. نماز کا ٹائم کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ وہ احتیاط کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ احتیاط کے مطابق عمل کر رہے. اگر احتیاط کے مطابق عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ آغا سید سعید الحکیم کے فتاوی کے متعلق لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہم ان کی اب تقلید کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کافی سہولیات تھیں. ٹھیک ہے، اور بھی شادی نکاح کے مسائل میں، دیگر مسائل پہ بھی کافی زیادہ رجوع ان کی طرف ہوتا تھا. تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھئی آپ نے اگر ان کی زندگی میں یہ نیت کر رکھی تھی کہ میں جب بھی رجوع کروں گا، جب بھی تقلید کروں گا تو سید سعید حکیم کے فتاوی کے مطابق کروں گا، اگر اس طرح کی نیت تھی آپ کی، پھر تو بسم اللہ، آپ ابھی بھی کیا ہے ان کی تقلید کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تقلید بقائی کہلائے گی. لیکن اگر آپ نے اس طرح کی کوئی نیت نہیں کی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ایک سہولت ہے، آپشن ہے، ہمیں تو صحیح ثانی احتیاطیں کروا رہے ہیں، ہمیں تو تقلید کروا ہی نہیں رہے، ہم تو تقلید کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو ان کے پیچھے گئے تھے تقلید کرنے کے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تقلید ہم سے کروا ہی نہیں رہے، وہ تو خود بھی احتیاط کرتے ہیں، ہمیں بھی احتیاط کا طریقہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انسان یا مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط ہو، یہ تیسری احتیاط ہوتی ہے نا. تو جتنی بھی منہاج الصالحین میں احتیاط ہے وہ تیسری کیٹیگری ہے. وہ آپ کو کیا بنا رہے ہیں؟ محتاط بنا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چلا کہ ہم تو بھی محتاط ہیں سارے کے سارے، تقلید تو کر نہیں رہے سید سیستانی کی. ایسے لوگوں میں مشہور ہے سید سیستانی کے مقلد ہیں. ٹھیک ہے، سید سیستانی ہم سے کیا احتیاطیں کروا رہے ہیں، ہم تو محتاط ہیں. اب جب آپ کو پتہ چلا کہ میں تقلید کرنا چاہتا ہوں، تقلید کرنا چاہتے ہیں، تو فتویٰ تو ہے نہیں کہ تقلید کریں. اب فتویٰ کن کو کہا کہ آپ کو وہ فتویٰ لگا سید سعید الحکیم کا مناسب لگا، وہ آپ کے نزدیک عالم بھی ثابت ہو گئے. آپ کہتے ہیں سید سیستانی کے بعد تو بڑا نام انہی کا تھا، سینئر وہ تھے، حوزہ کے ساتھ ساتھ باقی لوگ گواہیاں کافی دیتے ہیں اس کے متعلق. تو یہاں پہ پھر مسئلہ آئے گا کہ کیا تقلید ابتدائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا تقلید بقائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو سید سیستانی کے مطابق تقلید بقائی کے معیار میں کیا ضروری ہے کہ آپ نے اس کی زندگی میں نیت کی ہو، اپنے آپ کو ملتزم کیا ہو کہ میں جب بھی عمل کروں گا تو ان کے فتاوی کے مطابق عمل کروں گا. اگر یہ نیت آپ نے نہیں کی ہوئی تھی، فقط عمل کرتے رہے، تکہ بازی کی بنیاد پہ پتہ ہی نہیں تھا کون سا فقیہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ان کی تقلید کے اوپر باقی نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ پھر تقلید بقائی نہیں ہوگی بلکہ یہ تقلید ابتدائی ہوگی. یہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ابھی سے تقلید شروع کر رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے، جو ابھی سے شروع کر رہا ہے اس کو تو صحیح سیستانی جائز ہی نہیں کہتے نا. تقلید ابتدائی کی کیا کرتے ہیں؟ یہ مخالفت کرتے ہیں. تو یہ فرق آپ کے واضح ہوا تقلید ابتدائی اور تقلید بقائی کا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ تقلید بقائی میں ایک نظریہ ہے سید خوئی الرحمہ کا. یہ نظریہ ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کب کہا جائے گا کہ آپ مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی ہیں؟ یہ کب کہا جائے گا کہ اگر آپ نے اس مجتہد کی زندگی میں اس کے فتویٰ کو سیکھا ہو، اس کے مطابق عمل کر لیا ہو، اب جب اس کے مرنے کے بعد دوبارہ آپ عمل کریں گے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بقائی ہے. جی بقا ہے، کیونکہ پہلے سے آپ کر چکے ہیں اور ابھی آپ اس کو کیا کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. بقا یعنی کنٹینیو کرنا. لیکن صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ شرطیں دونوں ضروری نہیں ہیں. اس کی زندگی میں آپ نے یہ نیت کر لی ہو کہ اس کے فتاوی کے مطابق عمل کیا کروں گا،
اگرچہ ابھی تک عمل ہی نہیں کیا، اگرچہ اس کی کتاب کھول کے دیکھ کے نہیں ہے فتویٰ، اور وہ مجتہد فوت ہو جاتا ہے، تو اگر آپ بعد میں اس کی کتاب کھولتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو یہ تقلید ابتدائی نہیں کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ تقلید بقائی کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کی زندگی میں آپ نے نیت کی تھی التزام کی، اسی نیت سے تقلید ابتدائی ہو چکی، ابھی بعد میں جو آ رہی ہے وہ اسی کا کیا آ رہا ہے؟ بقا آ رہا ہے، اس کی ابتدا نہیں آ رہی، بلکہ اسی کو کیا رکھا جا رہا ہے؟ باقی رکھا جا رہا ہے۔ ایک سے زیادہ کی تقلید کر سکتے ایک سے زیادہ کیا مطلب؟ یہ عالم والی بحث میں آئے گا۔ ہیں؟ ایک مجتہد کیا بھی کر رہے ہیں، ایک فتویٰ بھی کر رہے ہیں، دوسرا مجتہد یہ تب ہے جب عالم میں مختلف ہوں، عالم مختلف ہوں یا سب برابر ہوں۔ یہ ابھی عالم کی بحث آج ہم پوری نہیں کر سکتے، بلکہ چھیڑ ہی نہیں سکتے اسے، ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ عالم کی بحث میں ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ 3 مجتہدوں میں سے کسی کی بھی کیا تقلید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی جی ایک فقیہ کسی مسئلے میں دوسرے فقیہ کی تقلید کر سکتا ہے؟ مجتہد